جنگ یمامہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی اور اہم جنگ جو مسلمانوں نے ناموس رسالت کے لیے لڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ ناظرین، جنگ یمامہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی اور اہم جنگ تھی جو مسلمانوں نے ناموس رسالت کے لیے لڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت ابو بکر صدیق کے دور میں بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا۔ عرب کے بہت سارے قبیلوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا، لیکن سب سے بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب تھا جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ مسیلمہ کذاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اور بھی طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ اپنے جھوٹ اور شعبدہ بازیوں سے ایک بہت بڑے قبیلے بنو حنفیہ کا سردار بن چکا تھا اور مکر و فریب سے ان کو یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ وہ اللہ کا رسول تھا۔ جب لوگوں نے اسے اللہ کا رسول تسلیم کر لیا تو اس نے اسلام کی اہم چیزوں میں رد و بدل کرنا شروع کر دیا۔ مثلاً شراب کو حلال قرار دے دیا، رمضان کے روزے ختم کر دیے، فحاشی کو جائز قرار دے دیا، فجر اور عشاء کی نماز ختم کر کے نمازیں 5 کی بجائے 3 کر دیں، گواہوں کے بغیر نکاح کو جائز کر دیا اور قرآن کریم کی بجائے ایک نئی کتاب ترتیب دینے لگا۔ لوگوں نے جب اسلام کے سخت قوانین کا موازنہ مسیلمہ کذاب کے دین سے کیا تو ان کو مسیلمہ کذاب کا دین بہت آسان لگنے لگ گیا، جس میں ہر طرح کی بے راہ روی جائز تھی۔ وہ اسلام کو چھوڑ کر مسیلمہ کی جانب آنے لگے اور مسیلمہ کی جھوٹی تعلیمات ہر طرف پھیلنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی دعوت کے جواب میں کہا تھا کہ آپ ہمارے خداؤں کو مانیں تو ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں، جس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو تو بھی میں تمہارے جھوٹے خداؤں کو نہیں مانوں گا۔ مسیلمہ کذاب نے اس کے بالکل الٹ کیا اور عرب کے تمام خداؤں کو تسلیم کرنے لگا اور ان کے تمام جہالت پہ مبنی رواجوں کو بھی تسلیم کرنے لگا۔ مسیلمہ کذاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بھیجے ہوئے پیغام رساں جناب حبیب بن زید کو بھی قتل کر چکا تھا۔ ان تمام حالات کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے یہ ناگزیر ہو چکا تھا کہ اس فتنے کا سر کچل دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا اور مسلمانوں کی فوج کے 11 گروہ بنائے۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد 13,000 جبکہ مسیلمہ کذاب کی فوج کی تعداد 40,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کی کمزور حکمت عملی کی وجہ سے بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ اپنی پوری فوج کے ساتھ یمامہ پہنچیں اور مسیلمہ کذاب پر حملہ کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ پہنچے۔ دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ مسیلمہ کذاب کی فوج چونکہ بہت زیادہ تھی، انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو اتنا پیچھے دھکیلا کہ خیمہ گاہ تک پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کی عورتیں تھیں، حتیٰ کہ سپہ سالار خالد بن ولید کی بیوی بھی وہاں تھیں۔ ایسا لگنے لگا کہ مسلمان یہ جنگ ہارنے والے ہیں۔ خالد بن ولید اس جنگ کی اہمیت سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ یہ جنگ ہار گئے تو مسلمہ کی یہ فوج مدینہ پر حملہ کرے گی۔ انہوں نے کچھ صحابہ کو ساتھ لیا اور نئی حکمت عملی سے دشمن کی فوج کی طرف بڑھنے لگے اور مخالف فوج کے بہت سارے سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو نئے جذبے کے ساتھ سب نے یکجا ہو کر حملہ کیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ دشمن کی فوج پیچھے ہٹنے لگی اور بالآخر وہاں سے بھاگنے لگے۔ مسیلمہ اور اس کی فوج نے ایک قلعے میں خود کو بند کر لیا۔ مسلمان سوچنے لگے کہ کس طرح اس قلعے میں داخل ہوا جائے۔ تب ایک صحابی برا بن مالک سامنے آئے اور کہنے لگے کہ انہیں دیوار کے اس پار پہنچایا جائے
تاکہ وہ قلعہ کا دروازہ کھول سکیں۔ شروع میں اس بات کی سب نے مخالفت کی، لیکن اس کے مسلسل اصرار پر انہیں دیوار کے اس پار پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر مسلمانوں کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمانوں کی فوج اندر داخل ہوئی اور مسلمہ کذاب کی فوج کو تیزی سے ختم کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر مسلمہ کذاب کو اپنی شکست سامنے نظر آنے لگی اور وہ وہاں سے بھاگنے لگا۔ تب حضرت وحشی نے اسے نیزہ مار کر گرا دیا۔ ناظرین، حضرت وحشی وہ شخص تھے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی میرے سامنے مت آنا۔ وہ اس بات پہ بہت نادم رہتے تھے۔ وہ اسلام کے اس سب سے بڑے دشمن کو مار کر اس خفت کو مٹانا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے ان کو موقع دیا اور انہوں نے مسلمہ کو اپنے نیزے کا وار کر کے گرا دیا، اور مسلمہ کذاب کا سر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور عمارہ کے بیٹے نے تن سے جدا کیا۔ اس طرح اللہ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح سے نوازا۔